آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو آواز کی دنیا کی کوئل کہا جاتا ہے. انہوں نے فلمی گیت، پاپ، کلاسیکل، غزلیں، نعت جو بھی پڑھا سپر ہٹ ہوا. وہ پاک و ہند کی ایسی گلوکارہ ہیں جو کہ پورے پاک و ہند میں ان کا شمار چوٹی کے گلوکاروں میں ہوتا ہے. آج ہماری خوش بختی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. میری مراد محترمہ شبنم مجید صاحبہ سے. بہت شکریہ، اور آپ کا شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا مجھے، اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آج آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں آ کے. اچھا، آپ کا جو نام ہے نا شبنم، یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، شب اور نم. شب کا مطلب ہے رات اور نم کا مطلب ہے نمی یعنی موئسچر. تو اگر آپ اگر واک کرنے کے لیے صبح 7 جائیں تو آپ کو درختوں کے پتوں پر نا چھوٹے چھوٹے پانی کے پرلز موتی نظر آئیں گے، جس کو دیکھ کر یہ خوشبو کا، فریشنس کا، خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے. آج آپ کی یہ موجودگی ہمیں وہی صبح صادق کی وہ جو فیلز ہے نا، آپ ہمارے پاس سامنے بیٹھی ہیں، ہمیں ویسی آ آپ کا، آپ کی ذرا نوازی. کیا آپ کو معلوم تھا کہ آپ انہی پرلز کی طرح، ان موتیوں کی طرح ایک دن بڑی سٹار بنیں گی؟ نہیں، یہ تو آئیڈیا نہیں تھا، لیکن گانے کا شوق تو بچپن سے ہی تھا، اور اس کا کبھی سوچا نہیں تھا کہ سٹار بنوں گی. لیکن اپنے اسکول کے دور میں میں نے ہر جو بھی ہمارا پروگرام ہوتا تھا، کوئی بھی ایونٹ ہوتا تھا اسکول کا، تو اس میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی، اور اس میں مجھے ہمیشہ پرائز ملتا تھا. اور پھر میرے اندر اور جذبہ جو ہے گانے کا وہ اور زیادہ مزید بڑھتا تھا. اور جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ اس کی آواز اچھی ہے اور یہ اسکول میں نعتیں بھی پڑھتی ہے اور مختلف جو اسکولس کے ایونٹس ہوتے ہیں، تو پھر امی جان نے کہا کہ میں تمہیں نا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں نعت خوان بناؤں. ایک دفعہ آل اسکول سے جو لاہور میں ہمارے اسکول سے، اس میں کمپٹیشن تھا. اس کمپٹیشن میں میں نے فرسٹ پرائز لیا. اس وقت میں پی ٹی وی پہ تھے عبدالعزیز صاحب، وہ پروگرام کرتے تھے رشمہ. انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کور کیا وہ پروگرام ہمارا، تو مجھے کہتے ہیں بیٹا رشمہ پروگرام میں بچوں کا کرتا ہوں، تو اس میں آؤ گی؟ تو میں نے کہا انکل میں ٹی وی میں نظر آؤں گی؟ کہتے ہاں. مجھے ساری رات نیند نہیں آئی کہ میں ٹی وی میں نظر آؤں گی. تو پھر وہ پروگرام ہوا بچوں کا. پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹیلی ویژن پہ بے تحاشا پروگرام کیے. وہاں جو بڑے بڑے نامور موسیقار تھے، وہ انہوں نے جب مجھے سنا اور وہ جب داد دیتے تھے، پیار دیتے تھے، تو مجھ میں اور حوصلہ بڑھتا تھا کہ میں کچھ اور مزید اچھا کروں اور سیکھوں. پھر تھوڑا بچوں سے بڑوں کی لسٹ میں، پھر بڑوں کے پروگرامز کیے. پھر پی ٹی وی کا پہلا ایوارڈ مجھے ملا. پھر موسیقی کی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ تو میں نے اپنے گھر سے اسٹارٹ کی. میرے والد صاحب یہ مجید بڑے اچھے موسیقار تھے. وہ یہ نہیں کہ میرے والد تھے، وہ بہت اچھے موسیقار تھے. انہوں نے تو فیل فاروقی صاحب کے ساتھ بہت کام کیا، جس میں فلمز کے لیے بہت انہوں نے میوزک دیا، جس میں چند چودھویں دا مفت بر چوڑیاں، بہروپیہ، میں نے کیا جرم کیا، ماجدی جٹی، پگڑی سنبھال جٹا جیسی موویز انہوں نے کمپوز کی. پھر انہوں نے مجھے ابتدائی جو موسیقی کی تعلیم تھی والد صاحب نے دی. انہوں نے کہا اگر بیٹا اس کام کو کرنا ہے، اس کو پراپر پھر سیکھو، تاکہ تمہاری جو لسٹ ہو نا، وہ مطلب جو اچھے گانے والے ہیں ان میں ہونی چاہیے، اس میں شمار ہونا چاہیے. پھر اس طرح سے بہت سارے بڑے بڑے اور استادوں سے سیکھا کا موقع بھی ملا. استاد نظر حسین صاحب سے سیکھا، استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی گھنٹہ باد شاگرد بھی میں ہوئی، ان کی کمپوز میں بہت گایا. اور استادوں میں بہت سارے اور نام تھے. طالب حسین جعفری صاحب سے میں نے بہت سیکھا، بڑے گنی آدمی تھے. اور بالی خان تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو کوئی چھوٹا سا لفظ بھی بتاتا ہے وہ آپ کا استاد کا درجہ رکھتا ہے. لیکن میں یہ تو آپ بہت آگے چلے گی. میں یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کا بچپن کہاں آپ نے اسکولنگ کی، کہاں بڑی ہوئی؟ جی. اور والد صاحب کا تو آپ نے بتا دیا نا کہ وہ میوزک ہے. میں نے جی ہمارا گھر جب میں نے ہوش سنبھالی تو پیسہ اخبار میں ہم رہتے تھے، نیو نارکلی.
اردو بازار کے قریب. اچھا, پیسہ اخبار بھی ایک ہوتا تھا. جی پیسہ اخبار, وہی پیسہ اخبار ہی مطلب وہ ہمارا گلی تھی. ٹھیک ہے. پیسہ اخبار کی, اور ساتھ ہی ہمارا اسکول تھا جونیئر ماڈل گرلس ہائی اسکول, بالکل قریب تھا. ٹھیک ہے. تو بہت ساری یادیں تو آپ نے تازہ میری کر دی, میں وہیں پہ پہنچ گئی ہوں. ٹھیک ہے, ابھی آپ وہیں پہنچے. تو وہاں جی میرا جو بچپن بھی اور پھر لڑکپن جو ہے وہ بھی وہیں پہ گزرا. اس کے بعد پھر ہم, اگر آپ کے والد میوزک سے منسوب نہ ہوتے تو کوئی آپ کے والد ایسا ہوتا ہے جس کو میوزک سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی, تو کیا آپ کے گلے کو کوئی اور آدمی ریکگنائز کر سکتا تھا؟ میری والدہ امی جان کوشش کرتی ہیں, کیونکہ امی جان کی خواہش تھی کہ میں نعت خوان بنوں, تو سپورٹ کرتی ہیں وہ مجھے, لے کے جاتی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ پھر وہی ہوتی ہیں, اور وہ اگر والد صاحب اگر وہ اس طرح کے ہوتے کہ جی نہیں کرنا, یہ بھی کرتے تھے والد صاحب کہ نہیں گانا نہیں ہے. لیکن پھر جب لوگوں نے کہا کہ آواز اچھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, استاد نظر حسین صاحب کہتے ہیں مجید صاحب اگر آپ اس کو منع کریں گے نا گانے سے تو یہ بیمار ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گاڈ گفٹ ہے اس کے لیے, تو اس کو آپ منع نہ کریں. تو یہ عجیب اتفاق نہیں کہ رابن گوش صاحب نے آپ کو غالباً پہلا موقع دیا, اور ان کی بیگم کا بھی نام شبنم ہی تھا. میں سمجھتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی مقام دینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے خود بناتے ہیں. یس. ہاں, پاکستان ٹیلی ویژن کا جب ایوارڈ تھا ایک پروگرام کا, اس میں استاد نصرت فتح علی خان صاحب تشریف فرما تھے. انہوں نے مجھے وہاں سنا, اور انہوں نے مجھے احمد شاہ صاحب ہمارے بڑے اچھے موسیقار ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تمہیں نا استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے بلایا. انہوں نے اس پروگرام میں مجھے سنا ایوارڈ کی تقریب میں, اور ان کی طرف سے کچھ انعام بھی مجھے آئے, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ خان صاحب کون سے خان صاحب نے بھجوائے. مجھے جب انعام ملے ان کی طرف سے وہاں, تو انہوں نے کہا خان صاحب نے بھیجے. میں نے کہا کوئی بیٹھے ہوں گے پتہ نہیں. لیکن جب مجھے انہوں نے کہا احمد شاہ صاحب نے کہ آپ کو بلایا, تو میں امی جان کے ساتھ وہاں ان کے پاس گئے. کہتے بیٹا کچھ سناؤ. میں نے سوچا کہ پہلے میں نے یہ سوچا کہ یہ تو قوالی کرتے ہیں, قوال ہیں بہت بڑے, تو انہوں نے مجھے کیا کہنا ہے. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اتنے بڑے کمپوزر بھی ہیں. اچھا. انہوں نے مجھے جب بلایا, سنا, مجھے کہتے ہیں کچھ سناؤ بیٹا. میوزیشینس بیٹھے ہوئے تھے سارے نیچے. میں نے کچھ چیزیں میں بڑی فاسٹ ہوتی تھی تو میں نے کچھ ایسی چیزیں سنائی جو کہ تھوڑی مشکل تھیں, تاکہ وہ تھوڑا انسپائر ہوں مجھ سے کہ اچھا. اچھا, وہ سنائیں جو آپ نے ان کو سنائی تھی تھوڑی سی. ہاں میں ضرور سناؤں گی. جب میں نے سنائی ان کو چیزیں کچھ, تو انہوں نے پھر مجھے ہارمونیم, لڑکے سے کہا ہارمونیم لاؤ. وہ ہارمونیم لے کے آئے, تو انہوں نے پھر ایک کمپوزیشن گائی اور مجھے کہا یہ کہو. تو میں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے, میں یہ تو بہت, کہتے کہو. میں نے کہا آپ 3-4 دفعہ ذرا اس کو دہرائیں. تو پھر میں خیر جب انہوں نے 3-4 دفعہ کہا, تو میں نے جب کہی تو انہوں نے میرا ماتھا چوما. پھر انہوں نے 10 جو اپنے کمپوز گانے تھے وہ مجھ سے ریکارڈ کروائے. اب میں رابن گوش صاحب کی بات کی وجہ سے آپ سے یہ بات کر رہی ہوں. اچھا, وہ بھی کرنی ہے آپ نے, اسی کی وجہ سے یہ اتنی لمبی بات ہو رہی ہے. کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. اب ان کا جو ایک گانا لکھا ہوا تھا ریاض الرحمان ساغر صاحب نے. ٹھیک ہے. ریاض الرحمان ساغر صاحب کی شبنم اور رابن گوش صاحب کے ساتھ بڑی دوستی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ میرا گانا لے کے وہاں چلے گئے کہ یہ نئی لڑکی آئی ہے, ذرا اس کو سنیں. ٹھیک ہے. میرا خیال میں 11-12 سال کی ایج تھی. جب وہ لے کے گئے ان کے پاس, اور انہوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا بلاؤ اس کو. جب انہوں نے بلایا تو مجھے ان کی بولنے کا نا وہ سمجھ نہ آئے, کچھ وہ بولتے رابن صاحب کی بات کی. ہاں جی, رابن صاحب تھوڑا تھوڑا وہ سمجھ جاتی تھی اردو, تھوڑا تھے بنگالی تھے نا, بنگالی سے شاید اس لیے. خیر لیکن انہوں نے جو ٹیون بنائی, جو گا رہے تھے وہ تو سر تو مجھے سمجھ آ رہے تھے. ٹھیک ہے. میں نے ریہرسل کی, میں نے گایا. اچھا, اس میں 3 گانے انہوں نے میرے رکھے, جس میں ایک ڈوئٹ تھا مہدی حسن صاحب کے ساتھ. مہدی حسن صاحب اس دنوں تھوڑے سے علیل تھے بہت. اب وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو جب میں نے گایا نا تو مہدی حسن صاحب کہتے ہیں رابن بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے گلے میں اللہ نے کیا کیا بھرا ہوا ہے.
تو یہ میں اب اس وقت تو خیر مجھے نہیں اس چیز کی سمجھ آئی، لیکن بعد میں مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میرے لیے کسی بہت بڑے ایوارڈ سے کم نہیں تھے یہ لفظ، مہندی حسن صاحب کا یہ کہنا. وہ بھی سپر سٹار آپ نے وقت کے. جی. پھر وہ گانا جب میں نے ریکارڈ کیا، جب میں ریکارڈ کرنے کے لیے گئی تو بڑی مزے کی وہاں پہ ایک چیز ہوئی کہ اقبال کشمیر صاحب کہتے ہیں یہ کہاں سے اٹھا لائیں بچی کو، آگے پتہ ہے کون ہے، عتیقہ اوڈو ہے. وہ کہتے ہیں آپ اس کی فزیک نہ دیکھیں، اس کی ایج نہ دیکھیں، اس کا ووکل دیکھیں، گلا دیکھیں، ووکل دیکھیں. خیر وہ 3 گانے کر کے رابن اوش صاحب نے وہ فلم چھوڑ دی، ناراض ہو گئے کہ کیونکہ اقبال کشمیر صاحب نہیں چاہ رہے تھے کہ میں گاؤں. لیکن آپ یقین کیجئے کہ اس کو 3-4 کمپوزرز نے کمپلیٹ کیا، لیکن اس میں جو میرا گانا تھا وہی سپر ڈپر ہٹ ہوا. زندگی میں مجھ کو اتنا پیار مل گیا، دل یہ بے قرار تھا. ہاں ہم نے بہت سارے آپ کے سننے ہیں چھوٹے چھوٹے. زندگی میں مجھ کو اتنا پیار مل گیا، دل بے قرار تھا قرار مل گیا. زندگی میں مجھ کو اتنا پیار مل گیا. یہ گانا تھا جو ٹاپ 10 میں بھی چلا، پھر اس پہ مجھے لکس ایوارڈ بھی ملا اور لوگوں نے بڑا پسند کیا اس گانے کو. اچھا آپ نے بتایا تو ہے کہ ٹی وی میں وہ کوئی جن کا نام لینی تھی ہی وہ لے کے آپ کو گئے تھے، یا کوئی کس وجہ سے کس طرح ٹی وی میں پہنچے آپ؟ عبدالعزیز صاحب. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے پھر مجھے موقع دیا، رشمہ جو پروگرام میں نے کیا، تو پھر اس کے بعد تو اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر میں کرتی رہی. اچھا ٹی وی کا کون سا وہ اس کے بعد کون سا آپ کا گانا بہت چلا؟ ٹیلی ویژن پہ جو میں نے گائے بہت بے تحاشا گانے گائے. میں مطلب 8 سال کی ایج تھی میری جب میں نے جوائن کیا ایز اے چائلڈ اسٹار. میں اس میں آئی تو اس میں گانے تو بہت سارے، لیکن جو بہت سپر ڈپر ہٹ ہوا جو ٹیلی ویژن پہ بہت چلا، انارکلی، اور ایک کلام اقبال تھا، لا پھر ایک بار وہی بات ہو جا میں ساکی. وہ آگے جا کے سنیں گے ہم سے. لیکن ٹی وی کا وہ جو جس نے آپ کو شناخت میں بڑی ہیلپ کی وہ کون سا تھا؟ بہت سارے گانے تھے. چلے ایک آدھا سناتے ہیں. اس میں آپ کو سنا دیتی ہوں. مینو بابلا تیرے جیا پیارا کوئی نہیں، مینو بابلا تیرے جیا پیارا کوئی نہیں، سونا ماں وانگو جگ تے نظارہ کوئی نہیں، مینو بابلا تیرے جیا پیارا کوئی نہیں. اچھا جب اب سٹار کس ایج میں بن گئیں جب آپ کو فلمی گیت میں ملنے شروع ہو گئے، ٹی وی ریڈیو آپ کا نام چل پڑا؟ وہ سٹار میں بنی تھی میری جو پہچان ہوئی تھی جس گانے سے، وہ گانا تھا دل چیز ہے کیا جانا یہ جہاں بھی تمہاری ہے، تیری باہوں میں دم نکلے حسرت. یہ ایس ایم صادق صاحب نے لکھا؟ ہاں جی، ایس ایم صادق صاحب نے لکھا تھا، اور بالی ساگو نے اس میں انسٹرومنٹ جو ہیں وہ ریمکس کیے تھے وی چینل چارٹ میں. یہ 40 ٹاپ میں، جس میں مائیکل جیکسن، اسپائس گرلز، میڈونا، رکی مارٹن، وٹنی ہیوسٹن جیسے بڑے بڑے سنگر سے 40 ٹاپ میں یہ گانا شامل ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ 1 سال نمبر 1 پہ رہا تھا. اور بالی ساگو کی بھی میرے خیال میں اسی سے خاص طور پہ پہچان ہوئی تھی، اور اسی سے میری پہچان ابھی تک لوگ مجھے یہ ذرا فرمائش کرتے ہیں. تھوڑا سا نا لاؤڈ آواز میں سنائیں ذرا نا. دل چیز ہے کیا جانا یہ جاں بھی تمہاری ہے، تیری باہوں میں دم نکلے حسرت ہماری ہے، دل چیز ہے کیا جانا یہ جاں بھی تمہاری ہے.
انڈیا جانے کا بھی اتفاق ہوا؟ ہاں جی، انڈیا ایکچولی یہ پہلے جو گانا جو ہے انڈیا سے ہی ریلیز ہوا تھا، اوورسیز ریلیز ہوا. اور انڈیا میں جب گئی تھی میں گئی تھی دلی میں، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا. لیکن کچھ عرصہ پہلے فلم کے لیے مجھے آفر ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے حالات بڑے خراب ہو گئے جس کی وجہ سے وہ رہ گیا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اپنے ملک میں بھی رہ کے اگر آپ کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں اور اپنے باہر جا کے بھی اگر آپ کچھ گاتے ہیں اور اپنے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بڑی ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے. لیکن وہ بیڈ لک یہ ہوئی کہ پاکستان اور انڈیا کے حالات خراب ہو گئے جس کی وجہ سے نہیں وہاں پہ پرفارم کر سکی. لیکن جو میں نے دلی میں پرفارمنس دی تھی وہ بہت اپریشیٹ لوگوں نے، الحمدللہ بہت پیار ملا وہاں کے لوگوں سے. اچھا یہ بتائیں، جب آپ ریکگنائزڈ ہو گئی تو آپ کو رشتے تو بہت آتے ہوں گے، تو آپ نے پھر کسی میوزک ڈائریکٹر سے شادی کی؟ وہ محبت کی تھی یا مجبوری کی؟ نہیں، محبت سے ہی کی تھی. اور الحمدللہ بہت اچھی فیملی میں میری شادی ہوئی، جو کہ میوزک کے سمجھ لیں کہ سارا فلم انڈسٹری ہی ان کی ہے. طافو صاحب میرے سسر، اور ہاں جی الحمدللہ، اور استاد واجد علی طافو میرے ہسبینڈ ہیں، اور وہ بھی پوری دنیا میں ان کا بہت نام ہے. ابھی وہ طارق طافو کے وہ میرے جیٹ تھے. اچھا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ہاں جی، بہت پیار کرتے تھے مجھ سے، بڑا انہوں نے سپورٹ کیا مجھے میرے گانے کے حوالے سے. اچھا، لوگ اکثر سمجھتے ہیں یہ جو سٹار ہوتے ہیں اور جس طرح وہ اسکرین پہ نظر آتے ہیں ان کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ کوئی انسان مجھے دکھا دیں، کوئی بھی اسٹار کے علاوہ، اسٹار ہو، چاند ہو، سورج ہو، ہر کو دکھ ہے. اب دیکھیں کہ ایک واقعہ ہے بڑا، سنائیں. کسی نے کہا کہ آپ کوئی ایسا بندہ لے کے آئیں جس کو کوئی دکھ نہ ہو. تو جب تلاش کیا گیا تو ہر بندے کا کوئی نہ کوئی دکھ تھا، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو دکھ کے بغیر تھا. تو یہ زندگی ہے، اور زندگی میں اتار چڑھاؤ بہت سارے آتے ہیں. اور ایک جو ہمارے قرآن کی آیت ہے چھوٹی سی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور یہ جب اپنے آپ کے جاتے ہیں آپ کو چھوڑ کے تو اس سے بڑا دکھ میرے خیال میں کوئی نہیں ہوتا. تو اس طرح کے بہت سارے لیکن یہ آپ کے سسر اور طارق صاحب یہ تو بہت جلدی آگے پیچھے گئے ہیں آلموسٹ. ہاں جی، ان کا بھی بڑا دکھ ہے. ظاہر ہے کہ بہت بڑا ایک تو نام تھا انکل طافو جی کا، اور بہت بڑے فنکار تھے وہ. طارق بھائی بھی بہت بڑے فنکار تھے. لیکن سب سے پہلے تو انسان ہوتا ہے نا، تو وہ انسان بھی بہت اچھے تھے، اور بڑے 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 انہوں نے ایسے کام بھی کیے جو لوگوں کو نہیں پتہ، جو خاموشی سے اچھے کام کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں جو. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ایک بہت بڑا لاس ہوا ہی ہے میری زندگی میں. اپنے پہلے میری مدر کی ڈیتھ ہوئی، پھر والد صاحب کا بھی میں نے دیکھا یہ والا دکھ، پھر اپنے بیٹے کا دکھ دیکھا. 7.5 سال کا بیٹا میرا گیا دنیا سے، اور کھیلتا چلا گیا دنیا سے. پھر میرے بھائی تھے 2، ان کا دکھ دیکھا. تو یہ دکھ تو ساتھ ہیں، اور بہت اتنے سارے دکھ لے کے مجھے میرے والد صاحب کے ایک دوست ہیں، وہ DIG ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں شبنم تمہارا نام پتہ کیا ہے میں نے بیٹا رکھا ہوا ہے آئرن لیڈی، کہ تم اتنا، تمہارے اندر اللہ نے پاور رکھی ہے کہ تم اتنا حوصلہ لے کے تو جی رہی ہو. میں نے کہا کل انسان نا صرف نظر آ رہا تھا کہ جی رہا ہے، لیکن اندر سے نا وہ زندہ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اس ساتھ یہ تو ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم خاموش ہو جاتے ہیں. دکھ تو ہوتا ہے لیکن ایک دن ہم نے بھی جانا ہے ادھر، تو اس لیے پھر ان چیزوں کا جو دکھ ہے یہ سوچ کے تو پھر تھوڑا کم ہو جاتا ہے. آپ کے بچوں میں بھی کوئی کسی کو میوزک سے لگاؤ ہے؟ جی، میرا بیٹا بہت ٹیلنٹڈ ہے، مومن علی واجد، اور بہت اچھا گاتا ہے وہ. واٹ ایج ہی از؟ وہ کتنی ہے اس کی عمر؟ ابھی 16 سال کا ہے وہ. لیکن بہت اچھا
پرفارمر بھی ہے, بہت اچھا ریکارڈسٹ بھی ہے, بہت اچھا میوزک ارینجر بھی ہے. اچھا. ہاں جی, اتنی چھوٹی ایج میں, کیونکہ الحمد للہ ہمارا اپنا اسٹوڈیو ہے, اور اسٹوڈیو میں پھر جب بچہ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے تو اس کو شروع کرا دیتے ہیں. تو آپ کے ہسبینڈ از ورکنگ, از ویری ایکٹیو, از ڈوئنگ آل دا تھنگس؟ وہ تو ماشاء اللہ ہر انسٹرومنٹ پلے کر لیتے ہیں ردم کا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ میوزک ارینج بھی کرتے ہیں اور اپنا اسٹوڈیو رن کر رہے ہیں, لکی تافو اسٹوڈیو. اچھا, 1995 میں بالی سگو انگلینڈ سے آئے تھے احسن صادق کے پاس, اور یہاں پر شاید ان کو ایوب صاحب نے بھیجا تھا. جی, اورینٹل اسٹار والے تھے وہ. یا تو یہاں پر انہوں نے شمسا قبل اور بدر میاں کی ایک قوالی بھی گائی جو کہ بڑی مشہور ہوئی. وہاں پر انگلش چارٹ میں آپ کا ایک گانا بہت ہٹ ہوا, اس کی کیا کہانی ہے؟ اس کی کہانی یہ ہے کہ اس کو میں نے پاکستان میں وتھ کلک ریکارڈ کیا تھا, اور احسن صادق نے اس کو لکھا تھا, اور بالی ساگو نے جب اس میں انسٹرومنٹ ریکارڈ کیے اور وہ 20 چینل چارٹ میں گیا. پاکستانی بلکہ ایشین واحد سنگر تھی میں جس کا 20 چینل چارٹ میں گانا شامل ہوا تھا. ٹھیک ہے. شامل ہی نہیں ہوا تھا بلکہ 1 سال نمبر 1 رہا تھا الحمدللہ. تو اسی گانے سے میری پہچان ہوئی. تو وہ ذرا وہ گانا تھوڑا سا سنا دیں. جی ضرور. دل چیز ہے کیا جانا, یہ جاں بھی تمہاری ہے, تیری باہوں میں دم نکلے حسرتی ہماری ہے, دل چیز ہے کیا جانا, یہ جاں بھی تمہاری ہے. تو جب اس طرح کے لوگ گانے سنتے ہیں اور شو کے بعد کوئی کیا رسپانس کرتے ہیں, کیونکہ اس میں تو بڑی چاہت اور محبت کا اظہار بھی نظر آتا ہے. اس گانے سے میری پہچان ہوئی ہے, اور جب میں کہیں بھی گئی ہوں پروگرام کے لیے تو اس کی گانے کی فرمائش ہوتی ہے ہمیشہ. حالانکہ میرے اور بھی گانے ہٹ یہ صادق صاحب کا, یہ بھی جی احسن صادق صاحب کا, اور بڑے اچھے شاعر ہیں ہمارے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پنجابی ہی لکھتے ہیں صرف, لیکن انہوں نے جتنا بھی اردو بھی لکھا وہ بھی بہت اچھا لکھا. اچھا, آپ کے جہاں شو کرتی ہیں یا دنیا بھر میں شو کرتی ہیں تو وہاں آپ کے فین بھی ملتے ہوں گے جو کہ اظہار آپ کے ساتھ انٹریکشن کرنا چاہتے ہیں, یا کسی نے آفر کی جب کہ اس وقت آپ کی شادی نہیں ہوئی ہو تو کسی نے کہا ہو کہ جی آئی وانٹ ٹو میری ود یو. شادی کی بات جہاں تک ہے, مجھے ڈائریکٹ تو کسی نے نہیں کہا, لیکن میرے امی ابو جی سے بہت سارے لوگوں نے وہ کہا, لیکن کیونکہ میرا جو سارا فوکس تھا وہ میوزک کی طرف تھا اس وقت, تو اس وقت تو بالکل بھی انہوں نے کہا کہ ہماری ابھی بیٹی جو ہے وہ گانا چاہتی ہے, ابھی تو اسٹار بنے گی تو پھر جا کے ہم کہیں کریں گے. لیکن جو قسمت میں ہوتا ہے, ہم یو کے گئے, یہ میرے ہسبینڈ جو ہے یہ میرے ساتھ تھے ایز اے میوزیشین, ابرار الحق, ہم لوگ 97 کی بات ہے. تو وہیں بس جب ہم گئے تو بندہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں اس طرح کی کوئی ہوگی یا کوئی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتی ہوں کہ سارے لکھے جاتے ہیں اوپر, یہ جو رشتے جوڑے بنتے ہیں. تو بس کچھ ایسا سلسلہ ہوا. چھوٹی سی ایک میں واقعہ جو میں جھجک رہی ہوں لیکن میں سنا ہی دیتی ہوں. میں نے وہاں پہ ایک پروگرام میں گانا گایا, ٹھیک ہے, یہی گانا گایا دل چیز ہے کیا جانا. وہ ایک آدمی آئے, جیسے آپ کہتے ہیں فین, وہ فین آئے, انہوں نے مجھے نا کچھ پیسے جو تھے ایسے پاؤنڈ دیے, ہاں پاؤنڈ سے انعام کی صورت میں, اور میرا ہاتھ چوم لیا ایسے پکڑ کے. میری مدر نے رونا شروع کر دیا. اچھا, مدر ساتھ ہی تھی؟ میری معصوم بچی ہے, تو ابھی بہت چھوٹی ہے, تو آپ نے یہ اس کی جرت کیسے پڑی, اس نے میری بیٹی کا ہاتھ کیسے چوما ہے, ہم گانے ہیں یہ ہاتھ کیسے لگایا. ٹھیک ہے. اب امی جان رونا شروع ہو گئی, میں بھی ساتھ رونا شروع ہو گئی کہ یہ کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا.
طارق بھائی بھی ساتھ تھے, طارق تافو اس وقت. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے ابرار کے ساتھ تو طارق بھائی ہی سارا پلے کرتے تھے, ان ٹھیک کے ہے. سارے گانے بھی انہوں نے کمپوز کیے تھے. اچھا شادی ہو چکی ہوئی تھی اس وقت جب؟ نہیں. اچھا اس وقت شادی نہیں ہے. ہسبینڈ بھی ہونے والے ہسبینڈ بھی نہیں تھے ساتھ؟ وہ تھے میرے ساتھ. اچھا مطلب وہ تھے ایز اے میوزیشین. اوکے. اسی پروگرام میں جس میں یہ اچھا وہ جس نے ہاتھ چوما اس کی ایج کیا تھی؟ وہ تو کافی عمر کے تھے. وہ تو انہوں نے پیار سے ایسا, لیکن میری ماں کو نہیں اچھا لگا. تو اچھا امی میں چھوٹی ایج تھی تو میں ان کو دیکھ کے میں بھی رونا شروع ہو گئی کہ میری ماں کو کیا پریشانی ہوئی. تو طارق بھائی آ کے تو کہتے ہیں آنٹی جی فکر نہ کرو, یہ ہماری بھی بچی ہے, کوئی بات نہیں. انہوں نے کوئی اس طرح کے انداز میں اسٹار کی لیکنگ کی ہے. انہوں نے یہ کیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ, کیونکہ فرسٹ ٹائم ہم پاکستان سے کہیں باہر گئے تھے. ٹھیک ہے. تو امی جان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح سے بھی لوگ کر لیتے ہیں. تو میرے یہ جو ہسبینڈ ہیں استاد واجد علی تافو, مجھے کہتے ہیں آ جائیں آپ پریشان نہ ہوں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. بس وہ مجھے ایسے لے کے گئے باہر تھوڑا سا. تو مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہونے والا کیا ہوگا. اچھا جس نے ہاتھ چوما وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ آپ مدر رونا؟ ہاں وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں, میں تو صرف ایک محبت کا اظہار کیا ہے ایک پیار سے ایز اے فین, اور وہ گانا مجھے اچھا لگا کہ اس کا. تو خیر وہ بات وہاں ختم ہوگی, لیکن وہاں سے آگے سے سلسلہ بڑھ گیا, چل پڑا شادی کے لیے. اچھا وہ جو واجد صاحب نے مجھے ایک وہ وہاں پہ ایک پیار کیا, تھوڑا سا وہ پیار Your husband name is واجد؟ اوکے جی. وہ پیار بڑھتے بڑھتے پھر اتنا بڑھا کہ شادی تک بات پہنچ گئی, شادی ہو گئی. نہیں تو واجد صاحب نے بھی تو وہی کیا نا جو اس صاحب نے کیا تھا. نہیں انہوں نے میرا ہاتھ تھوڑی چوما تھا. نہیں انہوں نے تو اس سے بھی آگے ایک سٹیپ کیا نا, چوم لیا. نہیں انہوں نے تو صرف پیار کیا, کیونکہ وہ تھے ہمارے میوزیشین تھے, ہمارے ساتھ تھے نا. تو وہ اس وقت Is there any relation؟ کوئی رشتہ داری بھی تھی ان کے ساتھ؟ نہیں رشتہ داری تھی. جب دیکھیں نا یہ رشتہ داری ہوتی ہے جب میوزیشینس اور سنگرز کا, یہ تو ایک فیملی ہوتی ہے. آپ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک فیملی کی طرح تھا. تو بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ کچھ کیا ہونے والا ہے, اور کسی ایسی نیت سے نہیں وہ ہوا تھا ایسا. لیکن وہ جو ایک پیار کیا گیا نا, ایسے انہوں نے آپ کو ایسے نا جیسے تحفظ میں لے لیا, وہ تھا یہ لفظ ہے. ہاں جی وہ آپ بالکل صحیح پہنچ گیا. میں نہیں بتا سکی اس کو. تو بس وہ جو تحفظ وہ آپ کی امی کو وہ اپیل کر گیا؟ نہیں وہ مجھے اپیل کیا, میری امی کو نہیں اپیل کیا. اچھا آپ کو کر گیا؟ مجھے کر گیا, میری مدر کو نہیں. میری مدر تو بالکل نہیں پسند کرتی. اچھا اس کے بعد پھر آپ نے کیا سوچنا شروع کر دیا؟ پھر میں نے مجھے میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ آؤ ناشتہ کرتے ہیں اوپر. نہیں that time he is not husband. وہی میں ابھی نام تو ہسبینڈ ہی کہوں گی نا. میں ہسبینڈ ابھی ان کو ہسبینڈ نہیں, ابھی تو میں ہسبینڈ نہیں, میری ہسبینڈ ہے تو ہسبینڈ ہی کہوں گی نا. نہیں وہاں کا ماحول کے مطابق وہ اس وقت ہسبینڈ نہیں تھے. وہ تو ٹھیک ہے اس وقت تو نہیں تھے, لیکن میں نے میرے ہسبینڈ, چلے ان کا نام لے کے بات کریں. واجد صاحب نے مجھے کہا کہ آئے ناشتہ کرتے ہیں ہم اوپر, جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. مدر میری سو رہی تھی, میں چپکے سے چلی گئی اوپر ناشتہ کرنے کے لیے. امی جان کی آنکھ کھل گئی, وہ اوپر آئی, انہوں کو بڑا غصہ چڑھا ہوا تھا. کہتے آ جاؤ نیچے بلایا انہوں نے. پھر نا اکیلے کو بلایا؟ ہاں مجھے بلایا نیچے. پھر مجھے ہارڈ ٹائم دیا. صحیح انہوں نے مجھے نا میری مرمت کی کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم چلے گی. خیر اس کے ساتھ اب کبھی بات کرتے ہوئے تمہیں نہ دیکھوں. ٹھیک ہو گیا. اب چپ کے باتیں ہونا شروع کی. وہ ایک فون کے ذریعے بھی. پھر اس کے بعد وہ پاکستان ہم لوگ آ گئے. پھر وہ بات میں آئے, پھر ان کی مدر آئی رشتے کے لیے, تو پھر وہ ہو گیا. یعنی کہ آپ نے ایگری کر لیا تھا کہ فیوچر کا یہی میرا ہسبینڈ ہوگا. یہ بتائیں کوئی کریزی فین اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کی زندگی میں آیا جس نے آپ کو متاثر بھی کیا ہو اور آپ کا اسی طرح وہ بھی اچھا لگا ہو؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. جب یہ میری زندگی میں نا پھر مجھے کوئی نہیں اچھا لگا. اس سے پہلے, ان کے آنے سے پہلے آپ ابھی کوئی ذکر کر رہی تھی انگلینڈ میں وہ فین کی بات. وہ فین تو بنا, لیکن وہ میرا بھائی بن گیا. بھائی ایسا بنا جب آپ نے شادی کر لی تو وہ مجبوراً بن گیا بھائی. وہ کیا کرتا آپ؟ نہیں لیکن وہ میرا وہ شروع سے اس نے مجھے باجی ہی کہا. اس طرح کا کچھ نہیں, بہت سارے ایسے واقعے ہیں شروع میں باجی کہتے ہیں, بہن کہتے ہیں, بعد میں شادی بھی کر لیتے ہیں. ہاں ہوتا ہے ایسا, لیکن ایسا نہیں ہوا میری لائف میں تو نہیں ہوا.
اچھا وہ لڑکا اس کا نام ہے عدیل شبیر, یو کے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو جو ہیں ساحر علی بگا, وہ بھی میرا دیور ہے. اچھا. تو انہوں نے پوچھا, کہا کہ میں نے نا شبنم باجی کو مگر افسوس کے لیے کال کروں, کیسی ہیں وہ؟ تو بگے نے کہا وہ بہت اچھی ہیں, میری بھابھی ہیں, تم کال کرو, وہ بڑے اچھے سے تم سے بات کریں گی. وہ ابھی تک وہ اسی بات کو ذکر کرتا ہے کہ میں ان کا شکر گزار ہوں, ساحر علی بگا کا, انہوں نے مجھے آپ کا نمبر دیا. اور بات اس نے مجھے بات کی, اس نے کہا کہ باجی آپ کا بیٹا چلا گیا نا دنیا سے, تو آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں, مجھے سمجھے میں آپ کا بیٹا ہوں, میں آپ کا بھائی ہوں, ویسے مجھے اپنا بیٹا سمجھیں. وہ ایسا لڑکا نکلا کہ آپ یقین کیجیے کہ سچ مچ ہی بن گیا. وہ ایسا میرا بھائی بنا کہ اس نے کہا کہ آپ کی مدر نہیں ہے نا تو میں آپ کی مدر ہوں, آپ کے فادر نہیں ہے تو میں آپ کا فادر ہوں, آپ کے بھائی نہیں, میں آپ کا بھائی ہوں. اور اس نے وہ رشتہ نبھا کے دکھایا. وہ میرے آنسوں کے ساتھ رویا میرے ساتھ, اور کبھی کوئی زندگی میں کوئی تکلیف کو پریشانی میری زندگی میں اس نے نہیں آنے دی, اللہ کے حکم سے. اور میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسا دنیا میں بھائی ملا. لوگ تو فین ملتے ہیں نا, مطلب جن کی نظروں میں کچھ اور ہوتا ہے نا, تو یہ ایسا فین آپ کو, جو آپ کو ایسا پاکیزہ رشتے کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑے, وہ بہت کم ہوتا ہے. تو میں بڑی خوش نصیب ہوں اس معاملے میں. اور ابھی بھی انٹریکشن چلتا ہے. ہاں جی, الحمدللہ. جب آپ ادھر جاتی ہیں ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے. یہ آپ جو ڈریس دیکھ رہے ہیں نا, یہ اسی نے گفٹ کیا مجھے. اور وہ جو میرا بیگ دیکھ رہے ہیں, پرس, وہ بھی ادھر سے ہی آیا ہے. بلکہ وہ ہسبینڈ وائف دونوں میرے لیے گفٹنگ کا وہ سامان کے. اچھا, ان کی مسز بھی ساتھ. اور آسمان کا نام ہے. رہتے کس جگہ؟ لندن کے؟ انگلینڈ میں رہتے ہیں, لندن میں رہتے ہیں. اچھا, پراپر لندن. جی, لندن میں رہتے ہیں. تو آپ جب جاتے ہیں تو انہی کے پاس ٹھہرتے ہیں؟ نہیں, میں ابھی تک ان کے پاس ٹھہری نہیں ہوں, لیکن ان کی وائف ادھر آئی تھی, آسما. وہ کشمیر میں رہتے ہیں وہ لوگ. اچھا. تو میں کشمیر میں ان کے ساتھ ملنے گئی تھی ان کو. میں ان کو ملنے گئی تو اس نے پھر مجھے اتنی ساری شاپنگ کرا دی کہ یہ ساتھ لے کے جائیں. وہ بھی میری بھابھی جو ہے نا, وہ بھی. میں سمجھتی ہوں کہ خونی رشتوں سے نا احساس کے رشتے بہت بڑے ہوتے ہیں, بہت بڑے, اس میں شک کوئی نہیں. اور آج کل کے دور میں اس طرح کے آپ کو لوگ نہیں ملیں گے, سوال. تو یہ میری گڈ لک سمجھ لیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ چیزیں لیتا نا, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی چیزیں اور لیتا ہے, کہ آپ کی وہ جو تکلیفیں ہیں نا وہ تھوڑی سی کم ہو جائے. اب میرے بھائی دنیا سے چلے گئے, تو مجھے ایسا بھائی اللہ تعالیٰ نے دیا جو مجھے کسی چیز کی نہ کمی رہنے دیتا ہے, نہ کوئی تکلیف آنے دیتا ہے میری زندگی میں, اللہ کے حکم سے. اور بھابھی بھی ایسی ہے, وہ بھی. اور وہ کہتے ہیں کہ عید ہو, شب رات ہو, کچھ بھی ہو, وہ ادھر سے مجھے چیزیں پہنچ جاتی ہیں کہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ بھائی نہیں ہے, بھائی لے کر آتے تھے, اب وہ نہیں ہے. تو لیکن یہ صرف سٹار کے ساتھ ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں. عام زندگی میں میرے جیسے بندے کو اگر کوئی ہو تو مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. میں اس کی آپ کو چیز بتاؤں, وہ سٹار کے علاوہ بھی وہ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے ماموں کو سپورٹ کرتے ہیں, سب کے ساتھ محبت. وہ تو پھر بڑا آدمی ہوا نا, وہ تو پھر بہت پیار کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو, میں نے کہا دل بھائی تمہارا جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کے جو بہت فیوریٹ لوگ ہوتے ہیں نا, آپ کا اس لسٹ میں نام شامل ہے, آپ کو نہیں پتہ. اچھا, آپ آتے ہیں لاہور کے قلعے میں, مشرف صاحب کے دور میں وہاں ایک بڑا اچھا میوزیکل پروگرام ہوا تھا, اور وہاں پر آپ نے کلام اقبال پڑھا تھا. وہ تھا لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ساکی. وہ میں اکثر یوٹیوب پہ نا وہ سنتا ہوں, تو میں چاہوں گا کہ لائیو آپ سے سنوں, اور تھوڑا سا مختصر نہیں, تھوڑا سا زیادہ لاؤڈ آواز میں. لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ساکی, ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی. لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ساقی. عشق کی
تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیا میں ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساقی، لا پھر ایک بار وہی وعدہ و جام ہے ساقی۔ واہ واہ واہ۔ آپ نے نا 2016 میں ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی، لکی علی فاؤنڈیشن، جی، اس کی ضرورت آپ کو کیوں کر محسوس ہوئی؟ میرا بیٹا تھا 7.25 سال کا، لکی علی، اس کا نام لکی علی تھا؟ لکی علی شہنشاہ۔ وہ 7.25 سال کا تھا اور سیڑھیوں سے میرے بھتیجی کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ سیڑھیوں سے گرا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو پھر اس کے کافی عرصے کے بعد مجھے ہوش آیا، جب کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، مجھے نظر آتا تھا وہ میرا بیٹا۔ فرسٹ فلور پہ تھے آپ لوگ؟ فرسٹ فلور پہ، ہاں جی۔ اچھا، وہاں سے وہ گر گیا؟ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں اس کی زندگی اتنی تھی، بس اس نے جانا تھا، وقت ایج کتنی تھی؟ 7.25 سال۔ تو بڑا ایک ٹائم گزرا تھا اس کے ساتھ۔ ہاں جی، تو وہ بچہ جو ہے نا، میں اس کے لیے بہت روئی ہوں۔ اب تو سمجھ لیں کہ میرے آنسو جو ہے نا وہ سوکھ گئے، اتنا میں روئی ہوں اس بچے کے لیے۔ وہ مجھے لگتا تھا بس اس کے ساتھ میری زندگی ہے، اور میں کچھ سال تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا، سمجھ ہی نہیں آتی تھی، مجھے وہ نظر آتا تھا میرا بیٹا۔ ہی ڈائڈ ایٹ دی اسپاٹ یا اس کا ہاسپٹل لے کے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ کوما میں چلا گیا تھا بچہ، اس کے سر میں چوٹ لگی تھی، اور بس ہم لوگ تو نا، میں اور واجد، ہم لوگ نا ایسے ہم سکتے میں آ گئے تھے، ہمیں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی تھی، بالکل خاموش ہو گئے تھے، ایسے خاموش ہو کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا دماغ۔ وہ کھیل کس بچے کے ساتھ رہا تھا؟ میرے بھتیجے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو بس اللہ کی رضا تھی، اور پھر اس کی وجہ سے میں نے، چھوٹے چھوٹے بچے مجھے نظر آتے تھے اس کی ایج کے، جو مانگ رہے ہوتے تھے سڑکوں پہ، بھیک مانگ رہے ہوتے تھے، تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے نا، جو میں نے اس کو پڑھانا تھا یا کچھ، میں ان بچوں کو اس طرح سے پڑھاؤں اور ان کی ہیلپ کر سکوں۔ لیکن میں نے کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا، میں جو مجھے اپنے شوز میں سے پیسے ملتے تھے اس میں سے میں ان کا حصہ نکالتی تھی بچوں کا، اور جو مجھے ٹیلی ویژن سے میرے چیکس آتے تھے ان میں سے ان کا حصہ نکال کے پھر ان کی ہیلپ کرتی تھی۔ خیر یہ باتیں بتانی تو نہیں چاہیے، لیکن نہیں، اس سے موٹیویشن ملتی ہے دوسروں کو، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر بچوں کو میں کوشش کرتی تھی کہ وہ پڑھیں، میں کہتی تھی کہ اپنی امی ابو کو لے کر آؤ، کہاں تمہارا گھر ہے، مجھے لے کے جاؤ، میں ان کو کہوں گی تمہیں پڑھائیں، تمہارا تم جو مانگ کے لے کے آتے ہو وہ میں ان کو مہینے میں دے دیا کروں گی۔ تو اس طرح سے میں بس تھوڑا اس لیے یہ بنانے کی ضرورت پڑی۔ اور دس از کنٹینیو اسٹل؟ ابھی بھی میں اسی طرح سے کرتی ہوں، لیکن میں کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتی۔ نہیں، اپنے آپ سے کر رہی ہوں نا۔ ہاں جی، اپنے آپ سے کر رہی ہوں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اس حادثے سے کیسے اپنے آپ کو نارمل کیا ہوگا۔ بالکل، وہ ایک پروگرام تھا، اس میں وسیع شاہ صاحب کے پروگرام میں یہی بات ہو رہی تھی کہ صبر آتا ہے، مجھے کہتے ہیں صبر آتا ہے، میں نے کہا لوگ کہتے ہیں نا صبر آتا ہے، لیکن آتا نہیں ہے، انسان صرف نظر آ رہا ہوتا کہ آپ کو زندہ ہے، تو بس وہ دفن نہیں ہوتا، میں اس کے ساتھ جا نہیں سکتا۔ ہاں، دفن نہیں ہوتا، زندہ وہ بھی نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے۔ اوہو، اچھا، آج کے دور میں میوزک ڈائریکٹر نئے یا پروڈیوسر جو ہیں وہ نئے گلوکاروں کو ترجیح دیتے ہیں، تو ڈو یو فیل دیٹ کہ یو آر سفرنگ فرام دس نیو، ان کی جو سوچ ہے اس میں پرانے سینئر کو اگنور کیا جاتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں نے 2 پروگرام کیے ٹیلی ویژن چینل سے، اور میں نے جتنے بھی نئے آنے والے آرٹسٹ سے، میں نے ایک پروگرام کیا میلوڈی وتھ شبنم مجید، اس میں میں کیا کرتی تھی کہ لائیو کالز لیتی تھی، اور اس میں کہتی تھی کہ آپ جس کو کچھ آتا ہے وہ سنائے،
اور پھر نیکسٹ پروگرام میں جو اچھا گاتا تھا اس کو لے آتی تھی میں. اچھا. اور اس میں لڑکیاں لڑکے ہوتے تھے, نیو لوگوں کو میں نے بڑا انٹروڈیوس کروایا اور میں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے ان کو. تو اچھی بات ہے. دیکھیں پرانے تو چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ, لیکن جو آنے والا ہمارا جو نئے لوگ آ رہے ہیں گانے والے, تو ان کو بھی موقع ملنا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تو نئے آنے والوں میں آپ کس کو سمجھتی ہیں کہ وہ بڑا وہ اچھا گا رہا ہے؟ نئے آنے والوں میں مجھے بھی کوئی نیا نظر نہیں آ رہا کہ نئے کون گا رہے ہیں, لیکن ابھی جو مجھے پرانے نظر ہیں اس میں باجی حمیرہ چنا جی ہیں, شاز منظور ہیں, حمیرہ ارشد ہے, سائرہ نسیم ہے اور حمیرہ ارشد, باقی ثنا ماروی ہے اچھا گا رہی ہے, اور میل میں سارہ رضا بہت اچھا گا رہی ہے. میل میں آ جاتے ہیں. میل میں پرانے مجھے تو نظر آ رہے ہیں لڑکے, جیسے علی عباس ہیں, امان علی ہیں, اور کراچی میں بڑے اچھے گا رہے ہیں لڑکے, اور سجاد علی تو ہیں ہی بہت اچھے. یہ خیر ان کی تو بات اگر ہم یہاں پہ نہ بھی کریں تو وہ اچھے ہی ہیں. لیکن جو نئے آنے والوں میں جیسے نبیل شوکت ہے لڑکا, وہ بھی کافی عرصہ ہو گیا ان کو بھی گاتے ہوئے, اور عاصم اظہر ہیں وہ بہت اچھا گا رہے ہیں. اور چلیں ہم نا پیچھے جاتے ہیں, مجھے نام نہیں, چلیں ہم بہت پیچھے جاتے ہیں. واٹس آپ محمد رفیع کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا بتاؤں, فرسٹ اسٹائل اس جیسا میل سنگر ہے کوئی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. کوشش کرتے ہیں, سونو نگم ہے وہ کوشش کرتے ہیں, لیکن وہاں تک نہیں. محمد رفیع کو کوئی چھو نہیں سکتا. میرا ایک ذاتی رائے ہے. جی بالکل صحیح ہے, آپ کی رائے جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے. اور فیمیل میں لتا منگیشکر یا نور جہاں؟ دیکھیں کیونکہ انڈیا میں پتلی پتلی لڑکیاں اور فلمیں ان کی جو اردو ہے اس کے لیے تو لتا جی جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اور یہاں میڈم نور جہاں جی جیسا کوئی نہیں, اور نہ کوئی آئے گا. تو آپ سنتی کس کو ہے زیادہ ویسے عام جب آپ ٹریول کر رہی ہوں لانگ؟ میں لتا جی کے پرانے گانے اور نور جہاں جی کے پرانے گانے جو ہے نا وہ بہت سنتی ہوں, اور آشا جی کے. ایک اور آپ کا مجھے یاد آ رہا ہے, دل دھڑکنے کا سبب, کچھ اس طرح کا آپ نے گایا ہوا ہے؟ یہ میں نے نہیں گایا, یہ میڈم نور جہاں جی نے گایا ہے. یہ ان کی غزل ہے, بہت سپر ڈپر ہٹ ہے, اور ناصر کاظمی صاحب نے لکھا ہے. یہ آپ ویسے چلیں انہیں کو ٹریبیوٹ کے لیے آپ گا سکتی ہیں ان کے ہاں کیوں نہیں گا سکتی. چلیں 2 شعر سنا دے 3. دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا, وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا, دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا, آج مشکل تھا سنبھلنا ہے دوست, تو مصیبت میں جب یاد آیا, وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا, دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا. واہ, اچھا ایک تو آپ کا بیٹے کا آپ نے وہ بتایا نا, وہ واقعہ نہیں, وہ تو ایک ثانیہ ہے نا جس کو ساری زندگی آپ بلا نہیں سکتے. اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو صدمہ دیا ہو زندگی میں؟ دیکھیں ماں کا چلے جانا اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے ایک بیٹے نہیں, کے ماں لیے. اور بیٹے کے علاوہ دنیا میں اور بھی لوگ ہیں نا جو دکھ دینے کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں. وہ بہت سارے لوگ ہیں, اور میں ان کو کہتی ہوں کہ وہ خوش رہیں, اور اس کے لیے میں صرف اتنا کہتی ہوں, اور ان کا کام ہی یہی ہے. ہاں, ان کے لیے میں صرف اتنا کہوں گی کہ عمر تو اتنی عطا کر میرے فن کو یا خالق,
میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات. اچھا، کوئی ایسا واقعہ بھی ہو جو آپ اس واقعے کو دوبارہ رپیٹ کرنا چاہتی ہوں، جو آپ کو فیسینیٹ کرتا ہو کہ یار یہ ایک دفعہ دوبارہ ہو جائے، یا اس طرح کا ملتا جلتا ہی کوئی واقعہ میرے ساتھ ہو؟ دیکھیں آپ اس چیز کو، جس چیز پہ میں آنا چاہ رہی ہوں اس کو آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ میری فیملی، وہ جیسے ہم رہتے تھے، وہ کاش وہ دوبارہ سے آ جائے. وہ پیسہ بازار والا سین، ہاں جی. یار یہ ہر کوئی چاہتا ہے ایسا. چاہے وہ آدمی جتنا مرضی ترقی کر لینا، وہ پرانا گھر چاہے 2 مرلے کا 3 مرلے کا ہے، ڈاؤن ٹاؤن میں ہے، کہ وہ کہتا ہے میں ادھر جا کے بیٹھوں، ادھر دیکھوں، وہ مجھے یادیں ہیں. میں پچھلے دنوں اپنے گاؤں میں گیا، ہمارا گاؤں ہے سرگودا چوکی باغٹا والا. تو وہاں پر مجھے، وہ ہماری حویلی تھی، اب تو 150 سال پرانی ہوگی، لیکن اس حویلی کو نا جن کے حوالے تھی، انہوں نے اس حویلی کو تھوڑا سا نا وہ ڈیمولش کر دیا. تو فیملی میں میرے ساتھ تھی، تو میں ادھر بچوں کے ساتھ میں دکھا رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کیا دکھانے لائے ہو، حویلی کدھر ہے؟ تو میرے پاس اس وقت میں بہت دکھی ہوا. میں نے کہا ادھر وہ حویلی، ادھر میری دادی بیٹھتی تھی، ادھر وہ صبح دودھ رڑکتی تھی، ادھر یہ تھا، ادھر نلکا لگا ہوا تھا. تو وہ میں نے تو یہ ساری یادیں ہیں اس میں، لیکن وہ باقی بچوں کو تو وہ میں کچھ بھی نظر نہ آیا. تو یہ چیزیں رہنی چاہیے، یہ دل میں رہتی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی نا، تو خواہش جو پوری ہو جائے پھر وہ خواہش نہیں رہتی. یس 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 وہ ہو نہیں سکتی پوری. تو اگر آپ گلوکار نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو مجھے بالکل آئیڈیا نہیں اس چیز کا، لیکن میرے خیال میں گلوکارہ ہی ہوتی. نہیں، نہ ہوتی گلوکارہ نہ ہوتی، آپ ٹیچر ہوتی، پروفیسر ہوتی، یا کوئی میڈیکل کے شعبے میں ہوتی، یا شاید ڈاکٹر ہوتی، ڈاکٹر بنتی. ڈاکٹر آپ کو پسند ہے؟ میں ہمارے بہت اچھے ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھے میو ہاسپٹل میں، ان سے میں پڑھتی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ بی اے کر لو تو تمہیں ڈاکٹر یہاں پہ. میں نے کہا جب اب تو میں گانے والی سائڈ پہ آ گئی ہوں، اب تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی کو میں سوئی بھی چبھوں. اب وہ ڈاکٹر والا سین چلا گیا ہے، بس اب موسیقی کی طرف سارا دھیان. آپ نے فلمی گیت کم گائے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے. میں نے اردو جتنی بھی اس وقت میں 95 سے سٹارٹ ہوئی تھی، جتنی بھی موویز بنی تھی اردو، ان میں سب میں گائے. مثلاً کون سی آپ کی اب مجھے تو یاد نہیں. خیر جو ڈر گیا مر گیا، گنز اینڈ روزز، اس کے علاوہ چوڑیاں نہیں ہتھ کڑیاں، کون بنے گا کروڑ پتی، پل دو پل، بہت ساری ہیں. موسیٰ خان، دل تو پاگل ہے، بابو، ڈکیت، بلی سعید نور صاحب کی، سائمہ جی کی، اور بہت ساری موویز ہیں. لیکن ان کا کوئی ایک ان ساری فلموں میں سے ایک گانا آپ نے بتانا ہے. میں تو سنا دیں مولانا. میں تو پیا کی تھی پیا کی رہوں گی، میں تو سدا اپنی پیا کی رہوں گی، خوشی تو بھی سن کے آ جا، ہنسی میری سن کے آ جا، میرے بس میں نہیں کہ میں ہوا میں اڑوں، میں تو پیا کی تھی پیا کی رہوں گی. یہ فلم تھی موسیٰ خان. اور جو ڈر گیا وہ مر گیا کے بعد جو آئی تھی دل تو پاگل ہے، وہ گانا بھی بڑا ہٹ ہوا تھا. تو ہے چاند میں ہوں چاند رات ذرا نظریں تو ملا، اور اس کو لکھا تھا ایوب خاور صاحب نے. بڑا خوبصورت. تو وہ بھی بہت، جب عید آتی ہے تو اس کو وہ بہت، چاند رات کو میں وہی ہر پروگرام میں گاتی ہوں. نہیں، آپ تو چونکہ آپ کم از کم ہمارے ساتھ اس وقت بیٹھی ہیں، ہماری آج ہی چاند رات ہے اور کل عید ہے، تو وہ سنا دیں پھر وہ بھی. تو ہے چاند اور میں ہوں چاند رات ذرا نظریں تو ملا،
تجھ کہہ رہی ہے میرے من کی بات میرے آنچل کی ہوا، پار اترنے کے لیے پانیوں پر قدم رکھ دیے جانے جا۔ شبنم جی، سوال تو اور بھی ہیں کافی، لیکن میرا خیال ہے کہ جو یوٹیوب کا ٹائمنگ ہے وہ آلموسٹ تقریباً ہونے کو ہے، اور ہم آپ کو زیادہ انگیج بھی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ نے جتنا بھی ہمیں وقت دیا، ہمیشہ میں آپ کے لیے آپ کا مشکور رہوں گا۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کو ویسے آپ کا آج کا پوڈ کاسٹ کے حوالے سے کیسا لگا؟ جی بہت اچھا لگا، اور آپ نے بڑے اچھے سوال کیے ہیں، ورنہ پوڈ کاسٹ میں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آرٹسٹ کو یا اگلا بندہ جو اس کو ایسا پھنسایا جائے کسی میں کہ وہ کوئی ایسی بات کر دے جو بعد میں سرخی بن جائے، اور جو بعد میں ان کے لیے پرابلم کریٹ کرے، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ کا پوڈ کاسٹ بہت اچھا تھا، بہت نیٹ کلین اور بڑا بہترین۔ چلیں، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔